ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المصوبین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی معروف آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ اطاعت دا ذکر خیر فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور اللہ کے اس رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت فرق ختم کرنے واسطے خالق نے اس صورت دوسری جگہ ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ دی اطاعت اللہ تو الگ نہیں، جدو رسول پاک دی اطاعت کرو گے تو خالق دی اطاعت خود خود ہو جائے گی۔ آخر تے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم دینے کا حق رکھتے ہیں، جو تم میں امر دینے کا حق رکھتے ہیں، وہ صاحبان امر ہیں، وہ حکم والے لوگ ہیں۔ تمہارا حق ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان پر حکم نہ لگاؤ، ان کی اطاعت کرو۔ یہ وہ لوگ نے جی جڑے اللہ بھی نہیں اور رسول بھی نہیں، اور انہاں دی اطاعت دی حکم اسی طرح ہے جس طرح اللہ دا اطاعت دا حکم ہے، جس طرح رسول دی اطاعت دا حکم ہے۔ ایسے لوگاں تے اختلاف ہے پوری دنیا دے نظریے وچ تے ساڈے نظریے وچ۔ پوری دنیا دا نظریہ اولی الامر دے متعلق اور ہے، ساڈا نظریہ اولی الامر دے متعلق اور ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے جس بنیاد تے پوری دنیا ساڈے نال اختلافات کر دی ہے۔ باقی تمام چھوٹے چھوٹے اختلافات اس وجہ تو بنے نے، اور بنیادی وجہ ہے وہ صاحب امر دے متعلق نظریہ ہے کہ صاحب امر اولی الامر دے متعلق ساڈا نظریہ پوری دنیا تو مختلف ہے۔ باقی رمضان دا ٹائم، روزے دا اور نماز دا طریقہ، یہ سارا کچھ وہ دی ذیل ہے، یعنی صاحب امر کون ہے یہ تے اختلاف ہے۔ اس اختلاف نو بیان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن علمی طور تے جڑا بندہ ایم اے تک پڑھدا ہے نا جی، وہ جانتا ہے کہ ارسطو دا نظریہ بھی موجود ہے، افلاطون دا نظریہ بھی موجود ہے، اور بابا کیمسٹری جابر بن حیان دے نظریات بھی موجود ہیں، اور جتھے کسی دا نظریہ لکھیا گیا ہے وہ دے تھلے وہ دے تنقیدی جائزہ لکھیا گیا ہے۔ یہ پڑھے لکھے بندے واسطے تنقید اور تنقیدی جائزہ علم دے اضافے دا باعث ہے، یہ تنقید اور تنقیدی جائزہ جاہل واسطے فساد دا باعث کسی گل تے بھی تنقید اور تنقیدی جائزہ لینا جدو جاہل دے ہاتھ آئے گا پھر فساد ہوئے گا، جدو عالم دے ہاتھ آئے گا، سٹوڈنٹ دے ہاتھ آئے گا، طالب علم دے ہاتھ آئے گا، پھر وہ علم چ اضافہ ہوئے گا۔ اسی تنقیدی جائزہ ضرور لینا جی تھوڑے وقت جس مجلس اولی الامر تے تنقیدی جائزے واسطے جڑا نظریہ جدا بھی ہے وہ بیان کرنا پہلے میں وہ نظریہ بیان کرنا جڑا پوری دنیا دا ساڈے تو علاوہ ہے، پھر میں اپنا نظریہ بیان کرنا نوجوانوں تک یہ گل پہنچان واسطے کہ یہ صاحب امر کی ہے، یہ اولی الامر کی ہے، اور بنیادی فرق پوری دنیا نال ساڈا کیوں بنتا ہے، اور پوری دنیا تو الگ ساڈی فقہ کیوں ہے، پوری دنیا تو وکھرے ساڈے نظریات کیوں نے، اور دنیا ساڈے نال اختلاف کیتا ہے یا اسا دنیا نال اختلاف کیتا، یہ بھی بڑی ضروری گل ہے۔ اور اختلاف دنیا ساڈے نال کیوں کیتا ہے وہ بھی انشاءاللہ گل واضح ہو جائے گی۔ میں تنقیدی جائزے واسطے پہلا پوری دنیا دا نظریہ جناب دے سامنے رکھ دینا۔ یہ میرے کو جڑا قرآن پاک ہے جی تفسیر لکھی ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے، انہاں جڑی گل لکھی ہے تقریباً تمام لوگوں نے شیعہ تو علاوہ یہی لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اولی الامر اسے کہتے ہیں جس کا حکم ماننا ضروری ہو۔ یہ گل ٹھیک ہے جی، اولی الامر کہتے ہی اسے ہیں جس کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اگے وہ شرط لکھ دیں، فرماتے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ صاحب امر اور اولی الامر جس کی تم اطاعت کرنا چاہتے ہو اس کی اطاعت اس وقت تک کرو جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم میں رہے۔
جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں رہے اس کی اطاعت کرو، اور جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے نکل جائے اس کی اطاعت نہ کرو، چھوڑ دو اسے۔ یعنی یہ نظریہ ہے جی پوری دنیا دا جہدے نال اسی متفق نہیں، اسی متفق نہیں، کوئی گل نہیں، لوگ بھی تو سارے نظریے نال متفق نہیں نا، اسی بھی نہیں تو وہ بھی تو نہیں نا، انہاں دا نظریہ ہے وے۔ تنقیدی جائزہ میں لے رہا، وہ فرماتے ہیں کہ صاحب امر، اول الامر، جس کی اطاعت واجب ہے اس پر نظر رکھو، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق رہے تو اس کی اطاعت کرو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے نکل جائے تو اس کی اطاعت نہ کرو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ ایسے اول الامر ہو بھی سکتے ہیں جڑے کھلے دل نال لوگاں نوں کہندے نے کہ اگر میں اللہ اور رسول کے حکم میں رہوں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے نکل جاؤں تو مجھے چھوڑ دو۔ یہ مطلب باقاعدہ ایک نظریہ موجود ہے کہ اگر اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم چ روے تے اطاعت کرو، حکم چ نہ روے تے اطاعت نہ کرو۔ بظاہر یہ نظریہ بڑا خوبصورت ہے، ہر بندہ کہے گا جی گل ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ایک اطاعت گزار اس گل کا خیال رکھنا پائے گا اس نظریے کے مطابق کہ جدی میں اطاعت پہ کرنا وہ اللہ دے حکم چ ہے کہ نہیں، اللہ دے رسول دے حکم چ ہے یا نہیں۔ ایک خیال کنوں رکھنا پائے گا کہ بلا جنہیں اطاعت کرنی ہے وہ خیال رکھے کہ جدی میں اطاعت پہ کرنا یہ اللہ تے رسول دے حکم دے مطابق ہے یا نہیں۔ اسی اس نظریے دی مخالفت کیتی ہے، آج دی نہیں، رسول پاک تو فوراً بعد، رسول اللہ تو فوراً بعد مخالفت کیتی ہے، انہوں ہی شیعہ کیا جاندہ ہے۔ کیوں؟ اس نظریے وچ اطاعت گزار خیال رکھے گا کہ میرا اول الامر اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق ہے یا نہیں۔ مذہب امامیہ، مذہب اہل بیت یہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایسے کی اطاعت کی جائے جس کے متعلق بندہ خیال رکھے کہ اس کی اطاعت کروں یا نہ کروں، بلکہ مذہب امامیہ کہتا ہے کہ اطاعت کرو ہی اس کی جو نہ اللہ کے حکم کے خلاف نکلے نہ پوری زندگی رسول کے حکم کے خلاف۔ پہلے تو بندہ ہی ایسا چنو، ایسے دی اطاعت کرو جدا خیال نہ رکھنا پوے کہ کدوں اللہ دی اطاعت چاہتا ہے کدوں اللہ دی اطاعت چ نہیں ہوتا۔ تفسیر کبیر قبلہ فخر الدین رازی نے الحمدللہ ساٹے موقف دی تائید دے وچ وہ فرماتے ہیں ایسا انسان ہی اطاعت کے قابل ہے جس کی پوری زندگی حکم خدا میں گزرے اور جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی حکم خدا کے ہٹ کر نہ ہو، اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ساڈا نظریہ عصمت دا نظریہ جی، ساڈا نظریہ معصوم دا نظریہ جی، ساڈے نظریے وچ معصوم تو علاوہ کسے دی اطاعت نہیں ہوتی۔ رہ گئی گل منن والی، وہ دے چنا بڑی باریکی ہے۔ جڑے لوگ آندے نے کہ شیعہ انہوں نہیں منتے، وہ میں عرض کر دینا منن تو مراد کی ہے۔ اس پنڈ دا نام کی ہے جی گراں آئمہ عبدالباری، تسی کدی کدی عبدالباری آندے، عبدالباری آئمہ عبدالباری، یہ آئمہ عبدالباری ہے۔ اس پنڈ نال کوئی اختلاف بھی رکھے تو اے آئمہ عبدالباری۔ مثلا ایک بندہ اختلاف رکھتا ہے، وہ نہیں اتھے آؤندا، رشتہ داری نہیں کرتا، وہ نہیں پسند کرتا، موج کرے، لیکن بہرحال انہیں مننا پائے گا کہ اے جڑا پنڈ ہے اے آئمہ عبدالباری۔ اچھا وہ منتا تو ہے کہ اے آئمہ عبدالباری منتا ہے، بندہ کہ منتا نہیں، منتا ہے، منتا ہے، اتھے آنا نہیں چاہتا، یہ الگ گل، منتا تو ہے نا۔ اجڑا بندے دے نا انہوں نہیں منتے، یہ میں نہیں منتا، ایک گل ہی میں نہیں منتا کہ انہوں نہیں منتے۔ مثلا حضرت علی نو مننے ہیں، انداز صرف بچو باریکی ہے کہ منن تو مراد اصل چ اطاعت ہے۔ ویسے تو اسی مرحب نو بھی مننے ہیں کہ وہ ہے سی نا، مرحب کوئی نہیں سی، ہے سی، مندے ہو کہ نہیں؟ مرحب ہے سی، ہے سی، اے تے مندے ہو نا، ہے سی، کوئی نہیں سی، ہے سی، مندے تے ہمیں کہ ہے سی، مننے یا مرحب ہے سی، اطاعت نہیں کرتے۔
بڑے بڑے دنیا تے بندے آئے نے اسی مننے آؤ ہے سن نہ مننے والی گل کوئی نہیں اطاعت نہیں کرتے ایتھے آؤ نا جڑا آدھے نا کنوں کنوں منتے ہو کدی بندے سوال ٹھیک کر جان کہ بلا اسی جواب ٹھیک دے دیں بندے سنو اے نہ آکھن کنوں منتے ہو بندے آکھن تم کس کی اطاعت کرتے ہو بندے سوال سیدھا کر لیں کہ تم اطاعت کس کی کرتے ہو پھر ہم بتائیں کہ اطاعت ہم صرف اس کی کرتے ہیں جو زندگی میں غلطی نہ کرے جس کی زندگی میں ایک بھی غلطی نکل آئے ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے جدی اطاعت کرنی ہے قبلہ اس نظریے دے مطابق تو سارا دن بندہ وہ چیک کرتا رہے کہ کدوں اللہ دے حکم دے مطابق گل کرتا ہے تو کدوں اللہ دے حکم جو نکل جاتا ہے ایسا نہ ہوئے کہ پہلے ٹائم بندہ اطاعت کرے تو پچھلے ٹائم آکے پہ ہون ٹھیک نہیں دنے اطاعت کرے تو رات میں آکے ہون تو اطاعت دے قابل نہیں ہم نے اطاعت ان لوگوں کی ہے جن پر دن میں بھی درود ہے رات میں بھی درود ہے بہت شکریہ کرنا عزیزان گرامی قدر ساڈا یہ نظریہ عصمت دا نظریہ یہ دا توڑ آج تک کوئی نہیں اساں اطاعت کیتی ہے معصوم دی یہ دے شک و شبہ کوئی نہیں وہ دی وجہ ہے کہ ساڈی تاریخ بھی یہی ہے کہ اساں معصوم تو علاوہ کسی دی اطاعت نہیں کیتی یہ میں خلاف تو ملوکیت جو آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ بندیاں نو دسیا جائے کہ ساری تاریخ کی ہے جڑے بندے اندر نہ کل پرسوں بنے نے یہ کل پرسوں والی گل کوئی نہیں یہ سید ابو العلا مودودی نے ساری تاریخ لکھی ہے خلاف تو ملوکیت مودودی صاحب لکھ دینے کہ 4 مذہب نے ابتداءً جنہ دی بنیاد تے پوری دنیا چ فرقے نے کل 4 مذہب نے جنہ دی بنیاد تے فرقے نے وہ 4 مذہب میں جناب دے سامنے پڑھ دینے عصمت ساڈا عقیدہ ہے اچھا کمال ہے کہ بندے نے نا جی میں چھوٹے پنڈ چ انجمن بنے نا عہدیدار بہتے ہوندے نے تے کام کرنے والا کوئی نہیں اینو صدر بنا دیو اچھا اینو چیئرمین بنا دیو اینو سرپرست بنا دیو حالانکہ 3 عہدے ایک ہی نہیں وہ چیئرمین دا مطلب ہے کرسی تے بیٹھا ہوئے تے سرپرست دی کرسی تے بیٹھنا ہے تے صدر بھی وہی ہوندا ہے وہ ہمیں 3 بندے آرے لائے ہوندے نے آرے سمجھ دیو نا تاکہ 3 بندے تے ایک پاسے مکڑنا صدر سرپرست تے چیئرمین تے نائب چیئرمین تے نائب صدر 5-6 بندے تے ایک عہدے تے ہوئے نا اصل گل ہے کہ بندے راضی کیتے نے کسے نو امام آگ چھڑے ہے کسے نو خلیفہ آگ چھڑے ہے کسے نو ولی آگ چھڑے ہے قرآن دی قسم اسا محمد تو بعد جنو ولی منے ہیں انہوں ہی خلیفہ منے ہیں انہوں ہی اپنا امام منے اور مودودی صاحب فرماتے ہیں کوئی شک نہیں ان دا عقیدہ ہے یہ وہ فرماتے ہیں 4 مذاہب تھے جن کی بنیاد پر آج فرقے ہیں سب کی جڑ 4 فرقے تھے نمبر 1 شیعہ مودودی صاحب جڑی ونڈ کیتی ہے پہلا نمبر ہی شیعہ دا رکھے فرماتے ہیں نمبر 1 شیعہ دوسرا خوارج تیسرا مرہبہ چوتھا معتزلہ اے دوجے نہ اکھے کر چھڑن تاکہ صاحب نہ لگے کیڑے صاحب لگتا ہے جناب پہلا شیعہ دی سمجھ ہوندی ہے شیعہ دی سمجھ ہوندی ہے اگوں کوئی نہیں بیاؤں دی اگلے سارے جتنے مذہب نے جیس ویلے اہل حدیث اہل سنت بریلوی دیوبندی یہ سارے اگلے نے سارے اے جڑا پہلا نہ اے شیعہ چونکہ میں نو کسے نہ غرض نہیں جی قبلہ جس پنڈ نہ جانا ہوئے وہ داندے نے راہ بھی نہیں پوچھی دا میں جو میرا تعلق کوئی نہیں خوارج نال میرا تعلق کوئی نہیں مرہبہ نال میرا تعلق کوئی نہیں معتزلہ نال میرا تعلق صرف شیعہ نال اس واسطے میں سمجھنا میں اپنی تاریخ نوجوانوں کم سے کم سنا دیا کوئی تو انہوں پوچھے نا تسی کدوں کو دے ہو تے مودودی صاحب نے کتاب بڑی پرانی لکھی ہے یہ دے مقابلے تے علامہ حسین بخش جاڑا کتاب لکھ چکے ہیں امامت و خلافت یہ دے مقابلے تے یہ ساڑھے حق چندی تے دے مقابلے تے ساڑھا عالم کتاب نہ لکھتا کوئی یہ نہ سمجھا مودودی ساڑھے بس لکھی سی یہ دے مقابلے تے کتاب آ چکی ہے حسین بخش جاڑا صاحب دی یہ خلافت و ملوکیت انہوں اپنے صاحب نے لکھی ہے تاریخ لکھی نے چلو پھر نہیں کہ ساری تاریخ پرانی ہوں بھی ساڑھنا ملتی ہے کہ نہیں فرماتے ہیں یہ 4 فرقے تھے یہاں اختصار کے ساتھ ہم ہر ایک کے نظریات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں میں نظریہ پہلے آکھا نا جی نظریے نو پڑھنا تنقیدی جائزہ لینا انہیں 4 دے نظریات لکھے نے آج دی مجلس سے صرف اپنے پڑھنے ہیں جنہیں پنڈ نہیں جانا وہ دا راہ نہیں پوچھنا
وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے شیعہ، یہ لطف ہے، فرماتے ہیں حامیان علی کا گروہ۔ میرا خیال ہے گل تے کافی حد تک مک گئی ہے کہ ساری ابتدا کی ہے، فرماتے ہیں حامیان علی کا گروہ، یہ مطلب ہے شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا حامی ہو، دوسرے بندے کو شیعہ قرار دیتا نہیں جا سکتا۔ شکریہ۔ حامیان علی کا یہ گروہ، یہ مطلب ہے جتھوں اسی شروع ہوئے ہیں نا جی، وہ حضرت علی دی حمایت ہے، حضرت علی علیہ السلام دی حمایت ہے۔ فرماتے ہیں ابتداءً شیعان علی کہلاتے تھے، ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا، ساڑھا پورا نام شیعہ نہیں، پورا نام جڑا ہے وہ شیعان علی ہے، شیعہ ساڑھا نک نیم ہے۔ فرماتے ہیں بعد میں اصطلاحاً انہیں شیعہ کہا جانے لگا، جوے بندے الطاف متافہ آگ چھڑ دیں، عبد الرحمن مانو آگ چھڑ دیں، بس اے میں انہیں پورا نام کیے ساڑھا جی خیر و تو شیعان علی، یہ مطلب ہے جب ہمیں پورے نام سے پکارا جائے گا علی درمیان میں آئے گا۔ ساڑھا پورا نام قبلہ ہے، پرانا نام ہے، اصل نام ہے شیعان علی، اور وجہ کیا ہے؟ حامیان علی، علی کی حمایت کرنے والے، اس جگل کی شک کوئی نہیں۔ یہ ان میں دیتے تبصرہ کرنے لگا جی، اسا حضرت علی دی حمایت کیتی ہے، اننے واہ میرے اکھاں بند ہونا، نام ہی دسدہ ہوئے تو کسے دے بندے بندہ مگر ہوئے، مگر کسے ایسے دے بندہ اکھاں بند کر کے ہو سکتا ہے جدے تے پورا اعتماد ہوئے کہ میری منظر خراب نہیں ہوئے گی۔ میں مثالہ دیندہ رہنا، پتہ نہیں سرائکی تو میں نہیں ہوندی تے باوے جی پنجابی تھی الحمدللہ سمجھ دیں سال انہوں نے پنجابی ہوندی ہے، سانو سرائکی نہیں ہو الحمدللہ، اے جیون دی کیونکہ ذاکری ہی ساری سرائکی چاہیے تو پھر وہ سانو بھی سرائکی دی سمجھ صرف مجلساں چاہوں دی کیونکہ جس گلتے سی سارا کائنات دے شیعہ کٹھے ہیں او دا نام ولایت علی، ٹھیک ہے نا جی، اس بنیاد تے سمجھ آؤں دی ہے۔ میں مثال دیندہ رہنا، اے بندہ پوری بس نو نیندر آؤں دی ہوئے، بندے نیند کر دیں نا بس آج پہ کے، انہا بندیاں نو کانچ واری واری آکے دس جو پہ ڈرائیور نے بوٹی پیتی، اسی کیمرہ لا کے ویکھ لو کتنے بندے سون دے، جے کو سون گیا تو میں نے دسیا جی اچھا سون دے ہو کیوں نہیں؟ سوندہ بندہ ہو دو میں جدو ڈرائیور تے اعتماد ہوئے، کیا بات ہے بھائی کمال ہے، جدو ڈرائیور تے اعتماد ہوئے ادو بندے پھر سو جاندے نے پہ ٹھیک جائے گا انشاءاللہ لے کے جائے گا، تے جدو شک پہ جائے کہ بوٹی ہے وہ آندھا پائیا ویہ کے وہ جا ویہ کے وہ بندے تے بوٹی والے تے اعتبار نہیں کرتے تے جڑا 36 سال شراب پیندہ رہا اوڑے لمر کیسے؟ جی میرے خیر میرے عزیزو اے اعتماد ہے کہ حضرت علی دے مگر اسا اکھا بند کر کے اعتماد کیتا ہے کہ میرے مولا سانوں راہ راستے رکھن گے، بلکہ میرے مولا مصطفیٰ فرماتے ہیں علی ہی صراط مستقیم ہے۔ ہاں تفسیر نور الثقلین جو لکھے علی صراط مستقیم ہے۔ میرے عزیزو حضرت علی تے اعتماد کیتا ہے، یہ بڑی عجیب گل ہے کہ بندے دی نظر کمزور ہوئے تھے اگے جڑا لگا ہوئے وہ جڑا اگے لگا ہے انہیں دھیان رکھنا کہ پچھلے نے یار جڑا پیچھے مونڈے تے ہتھ رکھ کے ٹرتا پہ نظر کمزور ہے، بڑی عجیب ویسے گل ہے اس نظریے دے مطابق کہ مگر لاغلے نو دسے ویکھی اگے نہ لیا شاباش بندے مسکرائے نے، خدا دی قسم تسی یہ نظریہ دھیان نہ پڑھو تو اڈا انجی حادثہ نکل جائے، او اولے نمر کیڑا ہے جدا آسان دھیان رکھنا ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب، وہ بھی صاحب عمر ہے جدا آسان دھیان رکھنا ہے کہ جاندہ پہ ٹھیک جاندہ کہ غلط جاندہ پہ قبلہ، بہت شکریہ مہربانی۔ اے قرآن ہے جی، اے ساڑھے الحمدللہ تاریخ ہے، ادھا میں دو تر جملے پڑھ دینا۔ وہ فرماندے ہیں کہ حامیان علی کا یہ گروہ ابتدا میں شیعان علی تھا، بعد میں اصطلاحاً انہیں شیعہ کہا جانے لگا۔ یہ فرماتے ہیں ان کے باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں تھی، یہ کہیں کہیں تھے
اور جہاں بھی تھے حمایت علی میں تھے. کیا بات ہے کہ بلا جہاں بھی تھے یہ حمایت علی میں تھے. ایک کلا کلا بھی جنگل سی نا وہ بھی حضرت علی دی حمایت سی، جڑا آبادی سی وہ بھی حضرت علی دی حمایت سی. مثلا میں تو ایک بندہ دس دینا، کئی بندے بڑے سادہ مسلمان نے، وہ اندر پائی اسی تے جیڑے ویلے کو روزہ کھولتا ہے اسی کھول چھڑنے ہاں، اسی سدھے مسلمان. انہوں آکھیے وضو کے میں کرنا ہے، اور پائیا سان تے پتہ کوئی نہیں. ایک بابے نے میں پوچھیا 7 دے پتر سنتر آئے تھیاں، میں غسل آؤندہ جے آئے تاری شاری لا لی دی. ایڈے سادہ مسلمان ہیں، کوئی نیت دا پتہ نہیں، باقاعدگی کرنا ہے، ارتماسی کی یہ غسل، بس سادہ مسلمان. یہ سادگی زندگی جان کے بندے گزارتے ہیں، ان بچوں سارا پتہ ہوتا ہے بندیاں، پتہ ہوتا ہے بندیاں. وہ دے تو بھی تو سادہ ہے جڑا لوگاں روندیاں ویکھ کے ہسدا سی تے ہسدیاں نوں ویکھ کے روندا سی. یہ بڑا سادہ بندہ نا. نبی نے نشاندہی کیتی سی حضرت علی تے حضرت عمر نوں اپنا کرتا دے کے آکھیا ایک کرن دیاں پہاڑیاں چ ایک بندہ ہے نا او دا اویس ہے، لوگ ہسدے نے تے وہ روے گا، لوگ رون گے تے وہ ہسے گا. تے آخر دیوانہ تے لوگاں آکھنا ہی ہے، پھر لوگ روندے ہون تے وہ ہسدا ہے، لوگ ہسدے ہون تے وہ روندا ہے. انہوں ایدو وڈا ایدے واسطے میرے کو جملہ کوئی نہیں ہے. کل عرس داتا گنج بخش دا کشف المحجوب بھی یہ جملہ لکھے ہے کہ حضور تے پوری کائنات بمائے خدا درود پڑھ دیئے، جدے تے اللہ درود پڑھ دینا اس آکھا سی اویس نو میرا سلام آکھے. میرے نہیں پتا ہے بندہ کون ہے، کیسا ہے، عاشق رسول ہے، کون ہے. ساری زندگی حضور نو اکھا نال نہیں بیکھیا تے رہ بھی حضور دی زندگی بچ نے ظاہری زندگی تے سادہ ایڈا کہ اماں بیمار سی تو سکیا سی دور نہ جائی، کرن تو مدینہ دور سی، ہو سکیا اماں میں نہیں جاندہ، وہ گیا ہی نہیں. ایک دن اس اماں نو آکھیا پہ میں اماں تو آکھیں تو میں نبی دی زیارت ہی کر رہا ہوں، موت پتہ نہیں کہے بڑے آ جائے. ہو سکیا جا چھیتی آ جائے. وہ مدینہ گیا، نبی اتھے کوئی نہیں سن، وہ چھیتی چھیتی واپس آ گئے. مدینہ بندے آکھیا تو کی لینا ہے؟ ہو سکیا عاشق ہاں حضور دا، دیوانہ حضور دا. ہو سکیا چنگا دیوانہ ہے، پرسوں نبی آ جانا تو کتے چلے. ہو سکیا اماں دی سی چھیتی آ جائے. تو سدھا مسلمان نہ ادو سدھا کوئی نہیں ہو سکتا. ہو سکیا میں اماں دی چھیتی، ہو سکیا نبی رو کے ویکھے ہی، ہو سکیا نہیں ویکھنا چاہنا ہے، ویکھنا چاہنا اگوں. ہو سکیا اگوں جی اماں ٹھیک ہو گئی تے آواں گا. ہو سکیا اماں اماں کرنا ہے. کیسا تو عاشق ہے کہ نبی کل نہیں آؤں گے تو پرسوں واپس مدینے آ جان گے تے تو نبی دی زیارت اماں اماں. اگو ایڈا سادہ ساجے کہنے لگا پھر اماں دے آنکھیں لگنا بھی تے نبی دے سے ہے نا. سبحان اللہ. آباد سادہ تو جڑی سادگی دی زندگی پہ گزارنا ہے جہالت دی زندگی. سادہ دا مطلب جہالت نہیں تے جہالت دا مطلب سادگی نہیں. اے اب ایسے کرنی ہے انہوں ویکھے دوبارہ بندیاں زیادہ نہیں ویکھیا، انہوں سفین چ بندیاں ویکھے. کتھے سفین چ ٹر گیا اویس. حضرت علی پتہ لگا حضور نے بلایا، انہوں نے کہا اویس تو کتھے لگا پھرنا ہے؟ سادہ سن لو تے کو امیر المومنین واندا تسی کتھے لگا پھر دے. امام نے آگیا تو ایتھے کتھے، یعنی تے اگو آندہ تسی ایتھے کتھے. میرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں عبد خدا ایتھے تے لڑائی پہ ہوں دیا تے اگو سادگی لڑنا جی میں لڑن آیا جی. اگے کدی لڑے ہو سکے نہیں، کدے نہ لڑنا چاہنا ہے جڑا تیرے نہ لڑنا چاہنا. آباد رہو جناب، کدے نہ لڑنا چاہنا ہے صدقہ جا. کہنے لگا حضور جا تواڈے نہ لڑنا چاہتا ہے. عاشق رسول کدے نہ رکھے جڑا ملاد تے چول زیادہ کھائے انہوں عاشق رسول. اللہ دیا بندیا عاشق رسول دی صفتے ہوئے جس سے علی لڑے، جو اس سے نہ لڑے وہ عاشق رسول نہیں. عشق رسول ہے یہ حامیان علی ہے سر نا، اویس کی طرح ہے سر نا. آندہ بڑی توجہ رکھنا پڑی لکھی گل ہے. فرماتے ہیں باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کا وجود ان لڑائیوں کے آغاز کے زمانے میں ہوا.
یہ شیعوں کی باقاعدہ پارٹی کوئی نہیں تھی، یہ باقاعدہ پارٹی ان کی، کن کی؟ شیعوں کی۔ مودودی فرماتے ہیں ان لڑائیوں کے آغاز میں یہ باقاعدہ پارٹی بن گئے۔ مثلا فرماتے ہیں مارکہ جمل، مارکہ صفین اور مارکہ نہروان میں جو لڑائیاں علی کو پیش آئیں، لوگ علی سے لڑتے گئے، یہ اکٹھے ہوتے گئے۔ بہت شکریہ قبلہ، بڑی مہربانی۔ یہ مطلب ہے حمایت علی جیسی اکٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے حضرت علی دی حمایت پڑھے لکھے بندے کرتے ہیں، پاہمیں وہ شیعہ نہیں، کئی بندے شیعہ بھی نہیں لیکن حمایت علی چاہے نہیں۔ اگر شیعہ انہوں کیا جاندہ ہے جنہا حمایت علی کرے تو پھر وہ اہل سنت بھی دراصل شیعہ ہے۔ جی قبلہ بہت شکریہ، میں تو انہوں ثابت کر دینا۔ اور وہ اہل حدیث بھی بہرحال شیعہ ہے، پتہ نہیں وہ اہل حدیث ہوتا نہ کیوں ہے، لیکن دراصل وہ شیعہ ہے۔ کئی بندے کراچی ہوندے نے جیلم دے، اور جیلم دے بندے کراچی ہوندے نے، وہ اندر ہوندے اسی کراچی ہاں، پچھوں اسی جیلم دے ہاں۔ غور نہیں فرمایا؟ یہ دا مطلب بندہ اہل حدیث بھی ہوئے تے پچھوں حضرت علی دا حامی ہوئے، پچھوں شیعہ ہی۔ جی میں تو انہوں پکی گھر پہ دسنا، میں تو انہوں ثبوت دینا۔ قبلہ میں خود پڑھے آکھانا علامہ وحید الزمان اہل حدیث انہاں شرح کیتی ہے مسلم شریف دی، اہل حدیث دے بہت بڑے عالم نے۔ وہ فرماتے ہیں جو لوگ علی سے لڑے اور تھے بھی مسلمان، کافرہ دی گال نہیں، تھے بھی مسلمان اور علی سے لڑتے رہے، وہ فرماتے ہیں ان کے خلاف ہم زبان نہیں کھول سکتے، اس لیے کہ وہ صحابہ تھے، ان میں صحابہ تھے، انہوں نے حضور کا حیات ظاہری پایا، حضور کے ساتھ رہے، مائیت رسول میں رہے۔ اب ہمارا منہ اتنا بڑا نہیں کہ ہم ان کے خلاف منہ کھولیں، نہیں کھول سکتے، لیکن وہ علی سے لڑے، علی سے لڑے۔ وہ فرماتے ہیں ہم یہ جرت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ زمانہ رسول پا چکے ہیں اور صحابیت کا شرف پا چکے ہیں۔ یہ تو اڈے داد دینا گالی نہیں، وہ صحابیت کا شرف پا چکے ہیں اور زمانہ رسول پا چکے ہیں، لیکن وہ اگر حضرت علی سے لڑے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مجتہد تھے اور مجتہد غلطی بھی کرے تو عام آدمی، اہل حدیث لکھتا ہے عام آدمی اس کے خلاف منہ نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ وہ عالم ہے تو جاہل ہے۔ وہ فرماتے ہیں جنہوں نے نبی کا زمان نہ پایا، اگر وہ علی سے لڑ بھی پڑے ہیں تو ہم ان کے خلاف منہ نہیں کھول سکتے، ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، تعویل خیر کی کرنی چاہیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر لڑائی میں علی حق پر تھے۔ بھائی آباد رہو تو ساؤں شیعہ اس گل چو کی کرنا ہے، گل مک گئی کہ ہر لڑائی میں علی حق پر تھے۔ بابا جی اس تو بعد سانو بحث کرنے دی ضرورت نہیں، اہل حدیث عالم لکھتا ہے کہ علی حق پر تھے، بات ختم ہوئی۔ اور دوجے پاسے کچھ آکھنا میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ جے تے نواز شریف صاحب نے ثابت کر دیتا کہ ساڑھے پیسے صحیح نہیں تے عمران خان تے جھوٹا ہو ہی جانا نا، ٹھیک ہے نا؟ تے جے ثابت نہ کر سکے تو پھر انہیں سچیاں ہو جانا، پھر انہیں جھوٹیاں ہو ہی جانا نا۔ تے میرا خیال جدوں من گئے نے علی حق تے سی تے مقابلے تے جیڑا آیا چھڈو پرا حق تے جو علی، میرا خیال کہ ایڈی تنگ ضرورت نہیں، میرا ضرورت ہی نہیں، حق پر علی تھے۔ پھر آج کل ساڑھے درمیان اختلافات بھی ہے نے تھوڑے بہت شیعہ جو، یہ مودودی صاحب فرماتے ہیں حمایت علی میں یہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت نے ان کی بکھری ہوئی صفوں کو مجتمع کر دیا۔ سرگے جان آباد رہا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ان کی بکھری ہوئی صفوں کو مجتمع کر دیا۔ یہ دا مطلب ہے جمع ہو سکنے ہیں دو چیزاں تے آج بھی،
ایک حمایت علی تے ایک شہادت شبیر تے. یہ مطلب ہے دو شہواں نہ چھڑیے تے کل بھی کٹھے ساں تے آج بھی کٹھے ہاں. کیڑی کیڑی؟ ولایت علی عزاداری حسین. مولا کائنات تانوں آباد رکھے. ایک بندے نو نیند ہے تے ایڈی سخت ہے بھی ایڈے بندے روڑے تے وچ بھی وہ ستے رکھے. صلوات پڑھو. جیڑا ایڈا بندہ ٹینشن لیس ہوئے ایڈے روڑے میں ستا ہوئے او دلو نواز شریف 20 سال بھی روے تو انہوں کی پرواہ. لو جی میرے محترم سامعین، فرماتے ہیں ان لوگوں کا مخصوص نظریات یہ تھے، ان کے مخصوص نظریات یہ تھے. نوجوانوں نے سنان لگا پرانے بندے سارے اپنے نظریات تو واقف نے. اپنے دوستانو دسو پڑھیا لکھیا نو یونیورسٹی چے کالجز چے سکولز چے دسو جا کے کہ اسی آج دے انج دے نہیں، اسی آج دے انج دے نہیں. خلافت و ملوکیت اٹھاؤ، اے جماعت اسلامی دے سربراہ نے گل پڑھیا لکھیا بندہ انہیں تو پتہ لگ جاندہ ہے پہ کڈا کو پڑھیا لکھیا بندہ ہے. یہ دی گل دی سمجھ نہیں چھتی نہیں ہوندی، تحریر دی بھی سمجھ نہیں ہوندی، یہ دی بھی تشریح کرنی پیندی ہے. ورنہ یہ گل 2-3 منٹ بابا جی مک سکتی ہے تو تمہیں وقت دے دینا، چلو میں ہنے دے دینا تمہیں. بندے سارے نال لگ گئے سمجھ گئے تو مک گئی. فرماتے ہیں پہلا نظریہ شیعوں کا یہ ہے کہ امامت مصالح عامہ سے نہیں. ہوں میں داد مل گئی ہوں تو میں ٹر جانا. بڑی بڑی دیر اسی اڈیقدہ رہنے پہ کدوں میری مجلس بنے، وہ بنے تو میں جانا. ہوں میری نہیں بنی ہے تو میں جانا تو نہیں. لکھتے ہیں امامت مصالح عامہ سے نہیں. شیعوں کے نظریے میں بنی نہیں نا گل تو میں کر چھڑی. ہوں یہ مطلب ہے کہ بنانی پینی. کدوں بنانی ہے؟ بزرگ سارے سمجھ گئے، پڑھے لکھے بھی سمجھ گئے. ہوں بچیاں نال شامل کرنے واسطے دا ترجمہ کرنا پینا ہے. مصالح عامہ، مصالح عامہ اتھے ہی ہوں مکتی ہوئے مجلس سے میں مکاشر نہیں سی. انج میں کتھے جانا جے؟ ایتھوں ہوں ٹر جا تو کی میں پڑھے؟ میں ہوں ناکام تو نہیں نہ جانا. ہوں میں دی تشریح کرنی ہے بچیاں واسطے. بزرگ سارے سمجھ گئے، پڑھے لکھے دوست بھی سمجھ. بچیاں واسطے فرماتے ہیں امامت شیعوں میں مصالح عامہ سے نہیں. مصالح تو مراد مصالح نہیں، مصالح صلاح مشورہ. عامہ دا میں نے عام بندے یہ دی سدھی سلیس کدی لیکچر دینا تو چنگا سی. وہ کسی نے سمجھ نہیں آئی کہ لکھیا نے کھورے سے واسطے لکھیا نے کوئی نہ سمجھے. مدودی صاحب لکھتے ہیں شیعوں میں امامت مصالح عامہ سے نہیں، یعنی مطلب یہ کہ بندوں کے مشورے سے بنے ہوئے کو شیعہ امام نہیں بنے. کیا بات ہے! جو بندوں کے مشورے سے امام بنے شیعہ اسے امام. بڑا لطف ہے جی. پڑھے لکھے بندے نے فرماتے ہیں ان میں امت پر انتخاب چھوڑا ہی نہیں جاتا. ان میں امت پر انتخاب امامت کا چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ ان میں امامت دین کا ایک رکن ہے اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے. اور شیعوں کے عقیدے میں نبی پہ فرض ہے کہ دنیا چھوڑنے سے پہلے امام کا اعلان خود کر گیا. صدقے دو ماں بھائی، میرا خیال ہے کہ ساڈا یہ نظریہ نواں نہیں، ساڈا یہ نظریہ پرانا ہے. اینا مطلب ہے انہیں نظریہ دسے ہے تے انہاں نظریہ دا کو حل دسے. انہاں صرف اینا دسے سی کہ ان میں مصالح عامہ سے امام نہیں بنتا، بلکہ نبی پر فرض ہے کہ وہ اپنے جانے سے پہلے امام کا اعلان کر کے جائے. تے انہاں دس دیتا ہے کہ او علی مولا. بات ٹھیک ہو گئی جناب، شکریہ کرنا. دوسرا لفظی ایسا ہے عصمت
تھوڑے ذہن چاہ گیا اول الامر کدی اطاعت کرنی ہے. وہ فرماتے ہیں ان کا دوسرا نظریہ یہ تھا. مودودی صاحب تھوڑی روح نو کہہ رہے ہیں آج بھی ہے. تساں لکھے تھا آج بھی ہے. فرماتے ہیں ان میں امام کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک اور محفوظ ہو اور اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو. یہ بڑی لطیف گل ہے. اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو، اس سے غلطی جائز ہی نہ ہو. یہ مطلب ہے ہو ہی نہ سکے. جس سے ہو ہی نہ سکے اسی کو یطہرکم تطہیرا کہتے ہیں. کیا بات ہے جناب، بہت شکریہ کے بنا. اور آخر تے فرماتے ہیں کہ ان میں امام اسے کہتے ہیں جس کا ہر قول بھی حق ہو، ہر فعل بھی حق ہو. تیسری گل فرماتے ہیں حضرت علی، ان میں حضرت علی وہ شخص ہیں جن کو حضور نے اپنے بعد امام نامزد کیا تھا. اور پھر مشکل لفظ آ گیا جی. فرماتے ہیں ان میں حضرت علی بر بنائے نس امام تھے. بر بنائے نس، نس کے نہیں اوڑا نس کے او سین نالے تینہ دندیاں آڑی اے سواد ہے. اے سواد دا امام ہونا چاہیے ہے. قبلہ فرماتے ہیں علی بر بنائے نس امام ہے. یہ ترجمہ بچیاں واسطے کر رہے ہیں. بر اوپر، بنائے بنائے. یہ تو بڑا سنا تو ہے بنائے لا الہ، بنا میں نا بنیاد، بر اوپر بنا بنیاد. فرماتے ہیں ان میں امام کی بنیاد اس پہ ہونی چاہیے جس کو نس کہتے ہیں. اور نس نون تو سواد دا مطلب ہے اللہ حکم کرے، نبی اعلان کرے، قرآن میں لکھا جائے. اللہ حکم کرے، نبی اعلان کرے اور قرآن میں لکھا جائے. یہ دی تائید طاہر القادری نے اپنی کتاب اس کی تھی. وہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے حضور کے فوراً بعد حکومت کی ان کی خلافت تاریخ سے ثابت ہے، علی کی خلافت قرآن سے ثابت ہے. انہوں نے بر بنائے نس. آخری عقیدہ سنو تو میں تقریر کلوز کر دیا. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد ان کا اگلا نظریہ یہ تھا کہ جب کوئی امام جائے گا اس کے بعد بھی پھر نیا امام مشورے سے نہیں بنے گا. آئے ہائے، ایک امام جائے گا تو فرماتے ہیں ان میں امت پر تقرر کا حق نہیں، بلکہ پہلا امام بعد میں آنے والے امام کا اعلان کرے اور وہ نص امامت پر امامت ہو. نص امامت پر امامت ہو. اور پنجواں اور آخری جملہ وہ فرماتے ہیں شیعوں کے تمام گروہوں میں اس بات پر بھی اتفاق تھا. شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر اتفاق تھا. یہ مطلب ہے کوئی تاریخ ہے جی وی گروہ بندی ہے سی. کتنا بہت شکریہ. شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان یہ مطلب ہے گروہ بندی صرف آج نہیں، یہ پہلا بھی ہے سی. فرماتے ہیں گروہ بندی شیعہ ہے سی لیکن ایک بات پر اتفاق تھا. یہ مطلب ہے ہوں بھی الحمدللہ اس ایک گل تے سانو اتفاق کر لینا چاہیے اور ہے. یہ مطلب اسی پاویں کڈے بکھرے ہیں نا ایک گل تے اج بھی اتفاق ہے. تے تاریخ دے حوالے نال مودودی نے لکھا ہے ان شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان ایک بات پر اتفاق تھا. او کیڑی؟ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے. سبحان اللہ، آباد اور امامت صرف اولاد علی کا حق ہے. یہ کوئی شک نہیں جناب. امامت صرف اولاد علی دا حق ہے. یہ میں صرف ایک جملہ دین لگا جی. مودودی صاحب لکھ دیتا ہوں میں یہ نظریت دلیل دین لگا کہ واقعی کہ ساڑھے نزدیک نہیں. مودودی صاحب صرف ساڑھے نزدیک نہیں، میں تو انہوں دسا اللہ کے نزدیک بھی
مصطفیٰ کے بعد امامت صرف اولاد علی کا حق ہے. یہ مناظرہ رکھن دی لوڑ نہیں. اکو میں دلیل دینی ہے جی, سارا مناظرے بچ آ جانے اکو ہی, کیونکہ مناظرہ ادو ہوتا جدو بندہ اگلا اڑ جائے. میں اڑن دینا ہی نہیں بابا جی, میں پکی گل پہ کرنا. میں اڑن دیا میں اتھوں ہی نہ جاؤں گا. تو آڈا مجرم میں اتھے بٹھا لو مینوں. میں اڑن نہیں دینا, نہ مناظرہ رکھن دینا ہے. انہیں تاریخی اعتبار نہ رکھے کہ ان میں امامت صرف اولاد بولو بولو علی کا حق ہے. اور میں پورے دین نو گواہ بنا کے قرآن سامنے رکھ کے اللہ اور رسول اور قرآن دے نظریے دے مطابق ایکو جملے ثابت کرنا کہ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے. جی انہیں تاریخ دسیے, میں ثابت کرنے لگا. کئی باری بندہ آتا میں ثابت کرنے لگا تو دوجا آ کے آتا میں ثابت کرنا وہ غلط کہہ گیا. جتھے دل کردا سی ڈی لے جاؤ پورے ورلڈ چ. میں بہت چھوٹا خطیب ہوں. خطیب میں چھوٹا ہوں سارے خطیباں تو, لیکن دلیل جان ایڈی وڈی ہے کہ میں نو قیامت تک میرے جملے نو چیلنج کوئی نہیں کر سکے گا. تسی کوڈ رکھ لو, لمبیاں کتاباں دی لوڑ ہی نہیں. کی آخیا نے کہ شیعوں میں امامت صرف اولاد بھائی. یہ تے نظریہ ساڈا بڑا پرانا. اگر ایک قرآن دے خلاف ہے تے اسی مجرم ہاں, جے نبی دے خلاف ہے تے اسی مجرم ہاں, جے اللہ دے حکمات دے خلاف ہے تے اسی مجرم ہاں, تے جے اللہ رسول تے قرآن تے پورا دین اس حق کے چوئے کہ نبی تو بعد امامت صرف اولاد علی دا حق ہے, پھر تے تینوں سانو کافر آندے شرم ہونی چاہیے. سار اٹھاؤ میرے نال یار, سار اٹھاؤ. بہت شکریہ. ایک جملہ پڑھنے لگا جی اور دلیل ایسی دین لگا بابا جی کتاباں لبن دی لوڑ نہیں. میں مطبوعہ مصر دس جاؤں لبے ہی نہ, اگو چھپی نہ ہوئے, روڑا پہ جائے. لو جناب ایک کوئی دلیل ہے. تاریخ دی حقیقت کی ہے کہ ہم ابتدا سے کہہ رہے ہیں کہ امامت بعد از رسول صرف اولاد علی کا حق ہے. امامت ہوں دی بندے دی, بندے ہوں نے مختلف. ماڑیاں موٹیاں بندیاں چ تھوڑا جہا بندہ بھی ماڑا موٹا نہ ہوئے تو امام ہوں. میں نہ انپڑھا چ پرائمری پاس ہوئی امام بن جاتا ہے. تو جتھے اگے سارے ایم اے نے اتھے امامت واسطے تے کچھ نہ کچھ میرٹ ہونا چاہیے نا. یہ مطلب ہے کس قسم دے بندے ہون. لے حضرت علی دی اولاد تو علاوہ سا کسی نو امام نہیں نہ منیا. تینوں میں کھلا چیلنج کرنا کہ تو اللہ دی کائنات وچ نہ جیڑا تیری نظر وچ کوئی واہ آلہ عہدے دار ہے نا انہوں لیا تو میں ثابت کرنا کہ ایدہ بھی امام اولاد علی. تو مکے دے بندے ہیں مدینے دے بندے, وہ اللہ دے بندے ہیں. مکہ مدینہ, مکہ مدینہ نہیں, میں کائنات پہ آنا. ساڈا نظریہ کی سی ازل تو کہ اولاد علی کے علاوہ امت مصطفیٰ کا کوئی امام نہیں. اور امت مصطفیٰ ایک پاس ہے رکھ, ایک کوئی دلیل جڑی میں آکھی ہے ایدہ جوڑ نہیں ہوئے گا. مناظرہ مک گیا ہے. کسے مولوی نو رمضان اچھے پچھلے ٹائم پوچھنا ہے جدوں لڑن جو گا مولوی نہ روے. روزے آج پچھلے ٹائم اگر زندگی ہوئے وہیں تو آج بھی جا کے پوچھ سکتے ہو, یا کوئی ایسا موقع تلاش کرو پہ مولوی گرم نہ ہوئے. تواڈے علاقے جوس چنگا ملتا ہے, جوس شوس پیا کے تے مسیتے کھڑ کے تے قرآن لینا کھول ایویں برکت واسطے. آخنا مولوی صاحب نے گل سن لیا جی, ایویں مسجد بھی ہوئے قرآن بھی ہوئے تے مولوی مسجد دے وچ ہوئے تے باب وضو بھی ہوئے. رمضان چ پچھلا ٹائم تاں آکھیا پہ ادو پوچھن والا بھی ہفیا ہوندا تے دسن والے بھی بس ہوئی ہوندی ہے. ادو بندے نو سائیکل بھی کوئی مار دے تو آندا کی پیا کر روزہ ہوئے صحیح کسے دا. یہ پچھلے ٹائم رمضان چ پوچھے تو بڑی گل ہے تاکہ مولوی لڑن جو گل رہے. تے جے ہن بھی کدھر ملے تے مسجد ہوئے قرآن ہوئے تو تے مولوی با وضو ہوئے آرام نال کھلو کے پوچھی. میں اس نظریے دے حق چ بابا جی کوئی دلیل دین لگا ایک ہی کافی ہوئے گی میرے مولا دے فضل نال. پوری دنیا دی کتاباں چھڈ کے انہوں پوچھنا مولوی صاحب گل سنیا جی اے برکت واسطے تساں اٹھائے ہیں, پورا آیا جی
وہ آئے گا بھی کھو رعایت پوچھنے لگ وہ آئے گا تو قریب آ کے آخنا میں تھوڑے کوئی گل پوچھنی سی یہ جدو حضرت عیسیٰ تے مادی دنیا تے آن گے بچوں امام کون ہوئے گا ایکو گل پوچھنی ہے ایکو گل پوچھنی ہے ایکو گل پوچھنی ہے کہ جب عیسیٰ اور مہدی آئیں گے تو ان میں دونوں میں امام کون ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کہے گا نہیں مہدی علیہ السلام پھر میں اچھی آواز میری جنی نکل دیئے اچھی آواز لڑ پہ آنا ہمارا نظریہ کل بھی ٹھیک تھا آج بھی ٹھیک ہے مہدی اولاد علی ہے صدقے جامعہ آباد رہو جناب کیا بات شکریہ سر یہ مطلب ہے جس نظریے تے اسی کل قائم سا اسے نظریے تے اسی اج قائم ہاں میرے عزیزو امامت صرف اولاد علی دا حق ہے یزید دا قصور صرف شراب نہیں اس نے بیعت اس سے مانگی امامت جس کا حق حضرت امام حق نے اور امام حق کسے دی بیعت نہیں کرتا جس علی دی اولاد تو علاوہ مصطفیٰ دی امت اچھ امام کوئی نہیں وہ علی آپ کسے دی بیعت کیسے کرے گا میرے عزیز دوستو جنہ دی بیعت کرنی سی انہوں نے ماریا گیا جنہ دے دروازے تے چکنا سی انہوں نے ماریا گیا ایک نبی دے پتر نو ایک تماچا بچا سی وہ دے رون دی آواز پرلے محلے چ جاندی سی میں سوچنا چیلم انہوں دا منایا جا رہا ہے چیلم اولاد رسول دا چیلم ہے نا جس زمانے چاسی پہ وسنے کل تھے جلال پور جٹاں تحصیل دا درجہ دے دیتا ہے گورنمنٹ نے جلال پور جٹاں ایک قصبہ بڑا بڑا سی ہے نال گجرات انہوں نے تحصیل بنا دیتا ہے تے کل 20 سفر نو تھے حمزہ شہباز شریف تشریف لے آئے سن ڈول وائدے سن بیبیاں بندے کٹھے سن روڈ سارے بند سن اس علاقے میں مجلس پڑھن گیا تے وہ بڑا اتنے شور سی تو بڑا رولا سی تے بڑا ناچ گانا سی تو سب کچھ سی تے میرا خیال ہے کہ انہاں بندیاں کیڑے ویڑے اسی منا سکاں گے کہ مصطفیٰ کون ہے مصطفیٰ دی آل کون ہے یہ گل دسو بھی ایک دن اگا پچھا نہیں سی ہو سکتا چاڑیا تے غریب دا ہوئی تو لوگ منگنی اگے پچھے کر لیں گے غریب آدمی دا بھی 40واں ہمسائے جو گئے نا جی تو لوگ آندے نے یار ایک دن اگا پچھا کر لو انہوں نے تکلیف ہوئے گی آخر فنکشن ہونا ہے انہوں نے تکلیف ہوئے گی ایک دن دا لحاظ لوگی گوانڈیاں دا کر جاندے نے اے جے عاشقان رسول جنہیں سارا سال عاشقان رسول دا دعویٰ کرتے ہیں تو سانو آندے نے پہ یہ کافر نے کل پوری دنیا تے تینوں کوئی شیعہ نہ دسیا ہوئے گا جڑا ہائے حسین نہ آندا ہو جڑا نجف ہے وہ پیدل کربلا پہ جاندہ آباد رہو بھائی جڑا اپنے گھر بھی نہیں نہ جا سکیا ریڑی آلے نے کل ریڑی نہیں لائی اور سویرے نکے نکے بچے نال لے کے جڑا ایک دن کماندہ تے شام نو کھاندہ وہ بھی سویرے بیوی بچے نال لے کے غریب آدمی میں ننگی پاری جاندہ ویکھیا میں کہا بھائی جی آج کم تا نہیں گیا اسے کہا نہیں آج چیلم اللہ ہی جاندہ پروسے معاشر کے سمون والے بندے پیش ہوڑ کے مصطفیٰ چیلم تے رکھ دے بندے اس واسطے نے جڑا جنازے تے نہیں آ سکیا وہ کل تے آ جا جڑا کل تے نہیں آ سکیا وہ 10ویں تے آ جا جڑا 10ویں تے نہیں آ سکیا چلو پھر وہ 40ویں تک تے آ ہی جاندہ نا میرے عزیز دوستو پراڈو تے بندے 40ویں تے آگے بیٹھے ہون پہن نو پتہ لگے تے وہ بھی آئے سن اچھا بھائی پلا ہونے انہاں کو تو ٹائم ہی کولی سی وہ بھی آئے سن اس پہن نو دسے جائے نا جنہا چھاپڑی والا پہ بیچتا سی نا سبزی وہ مسجد دی دیوار نہ سائیکل کھڑی کر کے وہ بھی اندر بیٹھا سی وہ آندھی ہے یہ دی بہادری بہتی ہے وہ تو پھر امیر آدمی سن انہاں کو تو ٹائم نکل گیا تھا جنہا دیہاڑی لانا ہے وہ بھی میرے ویر دے چاڑیے تے بہ گیا سی ختم یہ دا مطلب ہے زہرہ دیاں تیاں غریباں تے بہتیاں راضی ہوں گی
جنہیں کل اپنے کام چھڑ کے چہلم سید و شہداء شرکت کی ہے توڑے علم چے بندے سوڑے پہ کے جنازہ پڑھ دیا ساتھ ٹوٹ جاندے دفن نہیں کر دے چلو کوئی گل نہیں پہنا پھر بھی راضی رہن دیا کچھ مہمان رہندے نے قبر تک پھر قبر تو چلے جاندے پہن پھر بھی اتھے ہی ہوندی کچھ آندے نے میں کل کل کرا کے آواں گا جڑے کل کرا کے جاندے نے بڑے قریبی ہوندے نے لیکن ٹر جاندے نے پھر کچھ رہ جاندے نے جڑے 10ویں تک رہندے نے انہاں چ بہن شامل ہوندی ہے 10ویں والے دن بڑی دنیا ٹر جاندی ہے مک گیا کم 10واں تے کل کٹھا بھی لوکی کرا چھڑدے نے 10ویں والے دن باہر دے دروازے تے میلا دوپٹہ لے کے بندے بندے نو آندی ہے 40 تے آؤ گے نا کسے نام ہی ہونا ہوئے تے لوگ تسلی ضرور کلا دیندے نے ہاں البتہ اپنے شوہر نو 40ویں تک منت کر کے آندی ہے کہ تسی بچیاں نو لے جاؤ میں انہاں دی پھپھی دی منت کیتی تسی بھی اپنی بہن نو آکھو میرے 35-40 دن گڑ جڑے میں صف نہیں چڑھ سکتی 40 تو پہلا خدا دی قسم اس سب تو بیبیاں اٹھ کے کم شم کر دیا نے بہن ہوتے بیٹھی رہی ہے صرف اس واسطے کہ جے کوئی آ گیا مطلب ہوئے نہ کہ بہن 40 کرا کے بھی نہیں گئی میرا خیال ہے 1 محرم تو بعد 10 محرم تک میرا انداز ہے اسی تے کھورے ٹورا ہونے ہیں زہرہ دیا ایتھے رہی ہیں یعنی انہاں دی نظر کرم ہی انہاں دی حاضری ہے کہ بلا میرے عزیزوں میں بی بی پاک کے ایک منت کر لگا پاک سیدہ کائنات تے تو وکھری پہن ہے ایڈے سونے ویر دی پٹھے دے مزدور دی پہن ہوئے یا وڈیاں لوگاں دی 40 تو پہلا نہ ویر دی قبر چھڑ دی تے نہ بابل دا گھر چھڑ دی آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نو ویک کے حاصلو 11 محرم نو ویر دی لاش دے ٹکڑے ہوتے کھلو کے تے رو رو کے بھی آندی سی 40 کروں گی جدو کہتا چھوٹ گئی تیرا 40واں آگے کروں گی میں میرا چانویر میں بی بی پاک کے ایک گزارش کرنا میں نہ پاک مخدومہ اسی گناہگار ضرور ہیں باقی دنیا میں متقی کوئی نہیں تے باقی دنیا میں معصوم کوئی نہیں لیکن ایک خیال رکھنا غریبان دا بروز حشر خیال رکھنا مہربانی کرنا اس واسطے کل بھی گزری ہے تے آج 21 سفر ہے اور پھر کسے مہربان نے صفحہ ماتم بچھائی ہے بندے تنگ ہی نہیں آئے اتھے بھی موجود سن 13 سفر نو اتھے بھی موجود رہے اگو اعلان بابا جی نے کیتے نے ہر تھا بندے ٹر جڑے پاک سیدہ انہاں گناہگاراں دا تھوڑا جا خیال رکھی ویکھ لے اساں کل بھی کرائے نے تیرے ویر دے اساں 10ویں بھی کرائے نے تیرے ویر دے اساں چیلم بھی کرائے نے تیرے ویر دے تو آندی سنا ویر میں 40 تو بغیر ٹر چلیاں خالقہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو انہاں دے چہلم کران دی ڈیوٹی عطا فرمائی اے آنسوئے ایک جملہ پڑھنا تے اگے میں کدھر پڑھیا سی پھر اج دل پہ کرتا 2-3 منٹ چ پڑھ دینا میں تو دسا سی نا میرا ٹیچر ایک دوست عیسائی جڑا میں نو آندا سی کہ تسی جایا کرو مجلساں پڑھنا میں تہاڈی کلاس پڑھاواں گا میں پڑھاواں انہیں ہیڈ ماسٹر نو آکھیا سی یہ مجلساں پڑھدا ہے یہ جائے کرے میں 2 پیریڈ میرے تفریح تو بعد آندا ایک پیریڈ میں لواں گا یہ جائے ایک دن میں کلیاں بیٹھ کے کہ نسیم مسیح انہاں دا نام موجود نے جام کے چیمہ میں کہ نسیم صاحب تسی بڑا احسان کر دے ہو سکا کوئی نہیں احسان بس کدی کدی تو 10 چھڑیا کر چادرہ دیتی ہیں کنے سال تے چادرہ واپس کنے دیا میں کہ تو نسیم صاحب کنے پتہ ہے ہو سکا میرا گھر ہے امام بارگاہ دے سامنے اتھے ذاکر ہوں گے رہندے نے تو پڑھ دینا جدوں میں تیاں جے بیٹھا اٹھ کے کھلو جانا سادہ ایڈے دن ہو جاندے نے خدا دی قسم واندا جدوں ذاکر آندے نا عیسائی چادرہ دیندے سن مسلمان چادرہ نہیں دے سن ادھر میں تسلی ہوندی ہے میں نہ چلو تواڈے نبی دے سامنے حشر وچ اسی شرمندے ہو کے نہیں گزراں گے شاید تواڈا نبی ساڈا کچھ نہ کچھ لحاظ اس واسطے کر چھڑے کہ اساں اودیاں دھیاں نو چادرہ دتیاں نے اے چادرہ یا کسے عیسائی دتیاں نے تے یا کسے مومن دینیاں سن صحابہ کرام نو بڑا خیال سی بندے آندے نے صحابہ نو نہیں مندے اساں چون کے مننے نہیں قرآن دی قسم جے صحابی نے ایک باری ہائے کیتی ہے نا شبیر دے گاہ میں تیرے پیران دی خاک لبے میں تیاں دے سر چھپاواں ایک تو انہوں صحابی یاد ہوئے گا جنہیں یزید دے دربار اوتھو نس پیا
وڈیرا بندہ سی، امامہ گل چ پی گیا، کہنے لگا ہن میری برداشت مک گئی ہے، ضعیف آدمی ہے، میں دھکا مارے گا میں مر جانا ہے، ہن میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ ہو سکے تینوں ہے کی ملک دے سویراں دے سامنے ہو سکے یزید جتھے تو سوٹیاں پہ مارنا نا ایتھے میں محمد نو چون دیا۔ اور روایت میں نے حکم ہے تو دوبارہ پڑھ دینا جی، کسے مہربان نے آکھا تو میں دوبارہ پڑھ دینا، کوئی گل نہیں، 2-3 منٹ بابا جی لگن گے جی۔ میں ایک ایسے صحابی سی، ایک سہل صحابی سی، حضرت سہل رضی اللہ عنہ، وہ بیت المقدس کی زیارت کر کے واپس شام دے رستے اپنے گھر چلے سن، تو شام چ زہرہ دیاں تھیاں ادن داخل اندر بازار سجے سن، کوٹھیاں تے لوگ چڑھے سن، بچے دوڑتے سن، وڈے بندے شراب پی کے تاڑیاں مارتے سن، نچدے سن بندے۔ میں کیا شام چ کی ہے؟ انہاں آکھیا بھی کوئی جنگ ہوئی ہے باغیاں نال، وہ قیدی ہو کے آ رہے ہیں۔ اس آکھیا کدھروں آ رہے ہیں؟ مینوں نہ گلی دسی۔ آندا میں اس گلی چ پہلا قدم رکھیا، میں 2-3 منٹ لے گیا۔ آندا پہلا میں قدم رکھیا تو جڑیاں عجیب چیزاں میں ویکھیاں 2-3 سن، عجیب کیوں؟ صحابی سی نا، نبی پاک دا دور ویکھیا۔ اس آکھیا میں نیزیاں تے سر ویکھے۔ ہائے آکھن والے کسے گاں میں ہائے آندا نیزیاں تے میں سر ویکھے۔ یہ بابا جی آندا میں حیران ہو گیا کہ جنگاں ساڈیاں کافراں نال بھی ہوئیاں نے، مشرکاں نال بھی ہوئیاں نبی دے دور تے جنگاں تے سرکار دے دور یہودیاں نال بھی ہوئیاں نے۔ دکھ مینوں یہ کھا گیا کہ جنگ تو بعد وہ اپنیاں لاشاں لے جاندے سن تے اسی اپنیاں لاشاں لے کے آ جاندے سن، وہ جا کے اپنے دفن کرتے سن، اسی اپنے دفن کرتے سن۔ یہ سر کٹ کے میں نیزیاں تے کدی نہیں ویکھے، یہ بڑا ظلم کیتا کسے، ادھروں ویکھنا ظلم۔ کہنے لگا یہ مسلمان نے یزید نو کی ہو گیا، یہ ظلم ایڈا ظلم، سر سانگاں تے سوار کیتے۔ آندا اگوں میں پریشان اس گل تو ہویا کہ جو سوار سن نا سانگاں تے سر، اگر وہ کپڑے چ بن کے نال بدے ہوندے نا، کپڑے چ بن کے، ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا سی۔ دوسرا اندر جنہوں کی زلفاں لمبیاں سن انہوں نال بدیا جا سکتا سی۔ اس نے کہا میں اندروں میرا دل ہل گیا، اگر مسلمان سی، مومن سی، نبی دا صحابی سی، آندا میں دھیان نال ویکھیا تے سارے سر ایتھے نیزہ رکھ کے نا تے وچوں دی نیزے گزارے گئے سن۔ سر دے اوتے کوئی 2 انچ نوک بار سی، کوئی 1 انچ نوک بار سی۔ مینوں تیرا دل ہل گیا۔ آندا مکہ میں ادوں آ تے مینوں سمجھ آ گئی نہ اے باغی نے، اے ملعون یزید نے کوئی ظلم کیتا کدوں؟ کہنے لگا جدوں میں ویکھیا سر چھوٹا سی تے نیزہ اوڈا ہی سی۔ کدی نہ روو۔ کہنے لگا میں تھلے منہ کر کے اگے ودیا، ایک ضعیف دے ہاتھ چ مہار سی۔ ضعیف آندے ہمیں بڑا دکھ لگتا ہے، انہیں جو ویکھیا وہ دسدا دا ضعیف دے ہاتھ چ مہار سی، پیچھے قافلہ سی اونٹاں دا، انہاں تے بیبیاں سوار سن۔ آندے یہ بھی میں زندگی چ پہلی باری ویکھیا، اے عرب دا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے، سانو چھتی سمجھ نہیں ہونی۔ وہ آندا میں زندگی چ پہلی باری مستورات نو بغیر پالان، اور عربی ذرا زیادہ سمجھتا ہے کیونکہ ساڈے ہاں سواری نہیں نا ہے، اونٹ دی سواری بغیر پالان تو کسے مستور واسطے بڑی نامناسب۔ آندہ پھر اگر اونٹاں تے سوار سن بیبیاں بغیر پلان تو تے چلو پھر کوہان بغیر ہاتھ پا کے بیٹھا جا سکتا نا۔ آندہ میرا دماغ کام نہیں سی کرتا کیونکہ بیبیاں دے ہاتھ پسے گردن بندے، اونٹ دی سواری بغیر پلان تو تے بیبیاں دے ہاتھ پسے گردن۔ میں سوچیا اگر سواری آئیاں نے تے پھر کوئی قدرت ہے جڑی انہاں دے نال ہے، وگرنہ بندہ سمجھ نہیں سکتا اونٹ دے اس انداز نہ، کوئی قدرت انہاں دی حامی ہے۔ کہنے لگا سر ننگے سن بیبیاں لیکن والاں دا پردہ سی، والاں نال منہ چھپائے سن بیبیاں تے سراں تے خون انہاں سی پہچان میں سر بھی کو نہیں سکیا۔ آندا میں اس ضعیف کو گزر کے تے ایک باری صرف ویکھیا بیبیاں نو اینجے والا، دوجی باری میں تاں نہیں ویکھیا کہ ایک بی بی بار بار آندی سی واہ حجابا حالا ساڈا پردہ۔ کہنے لگا میں منہ تھلے کر کے ٹرن لگ پیا، یہ تو کوئی شریفاں دا خاندان ہے،
جڑا پردے نو روندا ہے آخری جملہ ہے آندا میں اونٹاں کولوں گزردا جڑے ویلے آخری اونٹ کولوں گزر کے اپنے گھر والا راہ لین لگا آخری اونٹ تو ایک بی بی دی آواز آئی سہل کدی نہ رو آندا میرے پیر جم گئے تو میں حیران ہو کے کہ بی بی تسی میرا نام جان دے ہو سکے صرف نام نہیں جان دی تو صحابی رسول ہے کہنے لگا جی بابی بی بی میں نے سعادت حاصل ہے کہ میں حضور دا صحابی ہوں کتھوں آئے ہیں بیت المقدس کتھے جا رہے ہیں اپنے گھر فرمایا تینوں گھر نصیب ہوئے فرمایا دعاواں بھی دیندے ہو نام ہی جان دے ہو کون ہو تسی اس بی بی دی آواز آئی میں عبداللہ ابن عمیر دی بیوی ہوں کوفے دے بسن والی ہوں ایک رات تو ساڑھے گھر مہمان رہا سے تینوں یاد ہے میرا شوہر پچ کے خدمت کردہ سی صحابی رسول ساڑھے گھر آ گیا کربلا عبداللہ قتل ہو گیا او دا سارے نہ سراج موجود ہے میں قید ہو گئی ہوں تے جا رہے نے ان لے کے کدرے حیران ہو کے کہنے لگا بی بی اے مومن دی بیوی باغیاں کے میں آ گئی اوہ ہوئے عباد رہا دل دکھے اہل معرفتہ اسے کہا لوگ انہوں باغی آندے نے تسی بی بی اتھے کتھے آئے ہو میں عبداللہ نو جاننا وہ بڑا تہجد گزار مومن اور تسی بی بی قید ہو گئے اتھو شمر دھوڑیا ہاتھے چیدے نیزہ سی اس بی بی دی آواز آئی تسی صحابی ہو ہوں زیادہ دیر تو ہڑنا میں نو شمر نے گلہ نہیں کرن دینی ہے انہاں سنوں نہ آبادیاں جو نہیں گزاریا جڑیاں مومنہ دیا آبادیاں سن مومنہ دیا آبادیاں جو باہروں لے کے جاندے سن جتھے نہ دے اپنے لوگ زیادہ ہوندے سن اتھے بچوں تو گزارتے سن انہیں ان تیرے نال گلاں کردے ویکھ کے مینوں مارنا ہے اسی اگے بڑیاں زخمیاں کہنے لگا میں ٹر جانا کہنے لگی میں تینوں جو دے آن تک اوتھوں نسدا ہوندا ہے او دے آن تک میں تینوں تریوے گلاں دس دیا چھتی سوڑ کے پیچھے ہو جا تاکہ ملعون مینوں آ کے نہ مارے تے ظلم نہ کرے کہنے لگا بی بی جلدی دس ہویا کی ہے تے تو کربلا کیوں آئی ہو سکیا ساری کہانی دا ٹائم نہیں او سر تے پہ ہوندا ہے او نسدا ہوندا ہے بس تو تریوے گلاں یاد رکھ جڑا سب تو اگے سارے او حسین ابن علی دے جنہوں ضعیف سمجھے آئی ہو زین العابدین ہے جیڑی بی بی آندی ہے واہ حجابہ ولی دی وڈی تھی زینب ہے پتہ نہیں جی ایسا کی حال ہویا ہوئے گا یہ دی کئی کیفیت ہوئی ہے اے دوڑ دا میرے مولا دے قدمہ دے ڈگا کہنے لگا مولا ہن شمر اتھو واپس آنے میں نو پتہ حالات تو اٹے کی نے پتہ میں نو جنہ کو لگا ہے او دے مطابق میں نو حکم کر میں اتھو کسے نہ لڑا تے میں نو ایک قتل کرن اینہ سرہ وچ میرا سر شامل ہو جائے تے میں نبی دے سامنے سرخرو ہو جا اور اس تو علاوہ ہونے کچھ نہیں میرے مولا فرما دے نہیں جا میں راضی تیری کریمی تو صدقے کہنے لگا قبلہ میں تو انہوں اتھے چھڑ کے انج اور میں شبیر نو محمد امور نے دھوے گیا میں اس نماز وچ سان جتھے شبیر سوار سا تے رسول اللہ نماز پڑھن دے سان تے میں نو اتھے مرن دے ہو فرمایا نہیں اینو ذاکر آندھ نہیں یہ ذاکر کتھوں نکلے نے دسنا تو انہوں یہ حسرت آل محمد یہ توڑے سامنے مفسر تاریخ کربلا اور مفسر تاریخ کربلا دے فرزند ارجمند اپنے والد محترم دی نشانی توڑے سامنے جس انداز نال اس خاندان نے اہل بیت دے مصائب پڑھے نے یہ چناؤ ہے میرے مولا دا یہ جڑا ذاکری ہے نا جی ایتھوں میں نہ نکلی ہے ذاکری امام نے فرمایا شہادت دا مرتبہ دعا دیا گا شہادت دا ثواب دعا دیا گا شہید ہو کے فرمایا کہنے لگا مرتبے واسطے نہیں نبی دے سامنے سرخرو ہونے واسطے میرے چوتھے امام فرماتے ہیں سرخرو کرا دیا گا نبی دے سامنے ایتھے قتل ہون دی بجائے جا کے پنڈا چ دس میں ایتھوں کے میں گزر رہا جا لوگاں دے بوئے کے دس بی بی زینب کے میں آندی سوا حجابہ کوئی تے ہوئے جڑا ساڑھی ذاکری کرے آباد رہو جی کہنے لگا مولا میں توڑے حکم تے ٹر جنا کچھ میں کراں اپنی عقیدت اظہار کی کہنے لگا بی بی پردے نو روندے نے کچھ کراں فرمایا جو ہندہ ہی کر لے دکانہ بند سانے سے کرام میں جا کے 4 چادرہ کدھروں اکٹھیاں کیتیاں پتہ نہیں کتھوں امام فرمان لگے کی کراں کہنے لگا لے لو فرمایا میرے بھی آتا بدے نے تو پھوپیاں دے بھی بدے اور چھے کھلو کے اپنی عقیدت اظہار کر لے
کئی بار لوگوں دیتیاں نے رہن تے کسے نہیں دیتی اینج 4 چادراں پا کے نہ کھبے بازو تے کھلو کے دعا کرتا ہے شام دے بازار آندہ یا اللہ تینوں مصطفیٰ دی صحبت چ بہن دا واسطہ ہی میں کچھ نہیں تیرے کو منگتا میں ضعیف ہاں بیبیاں دے ہاتھ بدے نے ایتھوں میں چادر سٹنی ہے اگر تو میری من لوے نا اگر تو من لوے تے پھر ہوا نو حکم دے میری ضائع نہ ہوئے میری تھلے نہ ڈگے ڈگ پئی تے نہ دوبارہ چکن بھی نہیں دینی شمر قریب ہے تے مہربانی کر میں اپنی عقیدت دا اظہار کرنا یا اللہ میری مدد کر اس تھلے کھلو کے جی اپنے اندازے نال کہنے لگا اللہ اے بڑی عقیدت دا جملہ ہے کہنے لگا خالقہ میں اتوں بھی نہیں ویکھ سکتا میں تھلے منہ کر کے چادرہ سٹنا میں تیرے اگے التجائے ضائع نہ ہون یہ دی دعا جی قبول ہو گئی پہلی چادر بی بی زینب دے سر تے دوسری حضرت ام کلثوم دے سر تے تیسری حضرت رقیہ تے چوتھی حضرت امام حسین دی بیٹی حضرت فاطمہ کبریٰ دے سر تے 4 چادریں آ گئی ہیں تے قریب جا کے امام زین العابدین نو تھلے منہ کر کے اندر مولا ویکھو گا یہ چادریں بیبیاں پاکاں تے آ گئی ہیں حضرت امام زین العابدین فرماندے نے آ گئی ہیں اللہ تینوں جزا دے اجے اندر 3 قدم دور نہیں سنگیا جنہیں راوی نو سناندا سی نہ پہ گا لگوں تے نال ہی کہنے لگا میں دے کے چادراں پچھتایا اسے کیا نیکی اہل بیت کی دیا تے پچھتاندہ کیوں ہے آندہ چوتھے قدم تے جدو گیا ادھو میں نو چوتھے امام نے آکھے دتیاں سانی تینو اللہ جزا دے وے اگر ساری ذاکری کرنی ہے تے میں تینو اجازت دینا ایک باری مڑ کے وے آندہ جدو میں مڑ کے ویکھیا میری آنکھاں نہ ہوندیاں شمر اچھل کے نیزے مار رہے تھے ایک بی بی دے سر تو خون دیا فوارا نکل رہی ہے سر آندہ میں نہیں سا پہچاندہ کیڑی بی بی ہے صرف ایک بی بی دا بہن میں سنے ہیں او سکے نانا میں تیری بے اولاد نواسی ہاں او تو میں نو اندازہ لگائے نہ میں جمعے کلثوم بھی موجود فاتحہ